لائق صد تحسین، لائق صد احترام حضرات سامعین گرامی قدر، آج کے اس بابرکت موقع پر میں جامعہ امام نورانی دانوئی یونین کونسل پھگواڑی کے جملہ وابستگان کو، جملہ محبین کو، جملہ متعلقین کو اور یہاں کے معلمین اور متعلمین کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ ان حضرات کی محبتوں اور آپ کی پرخلوص کاوشوں کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ آج جامعہ امام نورانی سے شعبہ حفظ القرآن مجید سے 4 طلبہ کرام اپنے قرآن مجید کی حفظ کی تکمیل کر رہے ہیں۔ میں اس موقع پر یہاں ہمارے طلبہ کے والدین کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور اس علاقے سے بھی وابستہ سیاسی اور سماجی معتبر شخصیات یہاں پر موجود ہیں، اور یہاں ہمارے ہاں علماء کرام کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے، اور میں آپ سارے حضرات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کے یہاں تشریف فرما ہوئے۔ خصوصیت کے ساتھ ہمارے پرائیویٹ ٹی وی چینل چلا رہے ہیں نوشابہ ٹی وی کے نام سے ہمارے محترم المقام مولانا دلشاد احمد صدیقی صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو بھی فرمائی اور بڑی فکر انگیز باتیں آپ نے ارشاد فرمائیں۔ آپ کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کار خیر کا اجر بھی عطا فرمائے اور اللہ کریم آپ کی یہ پاکیزہ کوششیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے ہاں چونکہ ایک روایت ہے اور یہ سوچ جو ہے ہماری سوسائٹی میں پیدا ہو رہی ہے کہ مدرسوں کے اندر جا کر مدرسے کے ماحول میں اپنے بچے کو دینے سے ہمیں حاصل کیا ہوگا۔ میں اس سلسلے میں ایک بات جملہ سامعین کی خدمت میں عرض کر کے پھر اس کے بعد چونکہ جمعۃ المبارک کا وقت بھی ہو جائے گا اور میں اجازت کا خواستگار ہوں گا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا، گلستاں کتاب جو ان کی تصنیف ہے اس کے اندر حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ ایک حکایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن حمام میں مجھے ایک خوشبودار مٹی ملی، گلے خوشبوئے روزے در حمام روزے، اور میں نے اس مٹی سے یہ پوچھا کہ اے مٹی تو مشک ہے یا عنبر ہے؟ کہ از بوئے دل آویز تو مستم، کہ تیری یہ دل آویز خوشبو نے تو مجھے مست کر ڈالا۔ تو اس مٹی نے مجھ سے یہ کہا کہ من گلے ناچیز بودم و مدت باگل نشستم، میں تو ایک ناچیز مٹی ہوں لیکن کچھ دیر کے لیے میں ایک پھول کے پاس بیٹھی تھی اور جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، یہ ہم نشیں کا جمال جو ہے وہ میرے اندر سما گیا، اس نے میرے اندر اثر کر دیا اور مجھ سے بھی خوشبو آنا شروع ہو گئی، وگرنہ میں تو وہی یہ خاک مٹی ہوں، میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ واقعہ عرض کرنے کے بعد اور یہ حکایت بیان کرنے کے بعد حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کی نسبت کن لوگوں کے ساتھ ہے، آپ کا تعلق کن لوگوں کے ساتھ ہے، آپ کی وابستگی کن لوگوں کے ساتھ ہے، آپ کا معاشرتی اور سماجی ماحول کن لوگوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ جو لوگ آپ کے سماجی اور معاشرتی ماحول میں آپ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہیں، آپ کے سماج کے ساتھ وابستہ ہیں، ان لوگوں کی زندگی کے اثرات جو ہیں، ان لوگوں کے کردار کے اثرات جو ہیں وہ تمہارے کردار کے اثرات کے اندر بھی پیدا ہوں گے۔ اور یہاں سے یہ بات بہت واضح ہو گئی ہے کہ ہم نے نیو جنریشن کے لیے، اپنے طلباء کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ہم نے کس راستے کا انتخاب کرنا ہے، کون سا تعلیمی ماحول ہم نے انہیں دینا ہے۔ ایک وہ تعلیمی ماحول ہماری سوسائٹی میں رائج ہے، میں خود الحمدللہ جدید تعلیم کا حامل ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور لیکن
میں اس تمام تر ماحول کو جو کچھ آج ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے تعلیم کے نام پر، میں ان ساری چیزوں کو کنڈم کرتے ہوئے پورے اعتقاد کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، یقین محکم کے ساتھ میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں، دیگر جگہوں پر آپ کو فنون ملیں گے، آپ کو سوسائٹی کی وہ نئی روایات آپ کو ملیں گی، آپ کو کاروبار مل جائے گا، آپ کو بزنس مل جائے گا، لیکن حقیقی معنوں میں آپ اگر اپنے بچوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاکیزہ نظام کے حامل وہ یہی مدرسے ہیں جن مدرسوں کے اندر پڑھ کے آپ کے بچے زیور علم سے اپنے آپ کو آراستہ کریں گے۔ میں اس سلسلے میں طلباء کی بھی چونکہ یہاں تعداد موجود ہے، میں ان کی خدمت میں بھی یہ بات عرض کروں گا کہ آپ بھی اس بات کو طے کر لیں، آپ نے اگر علم پڑھنے کے لیے آنا ہے، آپ نے اگر یہ طے کر لیا ہے کہ آپ حضور کا دین پڑھیں گے، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ ضوابط ہیں، کچھ اس کی ریکوائر ہیں، وہ آپ نے پوری کرنی ہے۔ وہ کیا؟ وہ کسی نے کہا تھا کہ علم را ہرگز نہ یابی تا نہ باشد شش خصال، حرص وافر فہم کامل جمع خاطر کل حال، دور از وطن باشی ہمدر سبق باشد مدام، خدمت استاد بایت تا شوی مرد کمال۔ علم آپ کو نہیں آئے گا جس وقت تک آپ کے اندر 6 چیزیں نہیں پیدا ہوتی۔ کون سی؟ علم را ہرگز نہ یابی تا نہ باشد شش خصال، حرص وافر، خوب لالچ ہونا چاہیے کہ آپ علم پڑھیں گے۔ قاری صاحب، جب تک بندے کو صحیح لالچ نہیں ہوگا، بندہ حریص نہیں ہوگا، حرص وافر، فہم کامل، آپ اپنے فہم کو کامل رکھیں۔ آپ یہ سوشل میڈیا کی جو بددیانتیاں ہیں، یہ ہمارے سماج کی جو بد اخلاقیاں ہیں، یہ ٹی وی ڈرامے جو ہیں، یہ فلموں کا جو ماحول ہے، یہ لچر پوچ جو انداز ہماری سوسائٹی میں چل رہے، ان ساری چیزوں سے جو بچہ اپنے ذہن کو پاک رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو فہم کامل کی دولت عطا فرمائیں گے۔ حرص وافر، فہم کامل، جمع خاطر کل حال، آپ کو جو کچھ پیسے ملتے ہیں اہل خانہ کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے، کسی سرپرست کی طرف سے، آپ ٹافیاں کھانے کے لیے ان پیسوں کو نہ خرچ کریں۔ آپ وہ رکھ لیں، آپ نے قلم خریدنا ہے، آپ وہ پیسے رکھ لیں، آپ نے صابن لینا ہے، آپ وہ پیسے رکھ لیں، آپ نے کوئی سوئی دھاگا لینا ہے، آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں، آپ وہ چیزیں، وہ پیسے رکھ لیں، آپ نے اپنی ضرورت کی کوئی چیز لینی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی وقت جو ہے وہ مدرسے کے اندر آپ کو کھانا نہ ملے، آپ باہر سے بازار سے کوئی چیز خرید کے آپ اپنا پیٹ بھر لیں اور آپ اپنے سبق میں حاضر ہو جائیں۔ حرص وافر، فہم کامل، جمع خاطر کل حال، دور از وطن باشی، اپنے گھر سے باہر نکل جائیں، علم اگر پڑھنا ہے تو دور از وطن باشی، ہم در سبق باشد مدام، ہمیشہ 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 کلاس کے اندر حاضر رہیں۔ سبق یاد ہے تو پھر بھی حاضر رہیں، نہیں یاد تو پھر بھی حاضر رہیں۔ کلاس سے ناغہ کرنا جو ہے یہ طالب علم کے لیے، طالب علم کے علم کے لیے موت ہے۔ ہم در سبق باشد مدام، اور خدمت استاد بایت تا شوی مرد کمال، استاد کی خدمت ہمیشہ بجا لائیں، استاد محترم کا ادب و احترام بجا لائیں، تا شوی مرد کمال، پھر اللہ رب العالمین آپ کو وہ مقام اور منصب عطا فرمائے گا۔ تو اس ساری گفتگو اور آج کے ہمارے اس پروگرام کا جو بنیادی مقصد ہے، ہم سوسائٹی میں یہی بات اویئر کرنا چاہتے ہیں، سوسائٹی کے لوگوں کو اس ماحول کی طرف لانا چاہتے ہیں کہ آپ مدرسوں کی طرف آئیں، آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کی طرف لائیں۔ ایسا نہ ہو کہ کل وہ موت کا فرشتہ آ جائے، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، اور وہ قرآن مجید کی قاری صاحب 28ویں سپارے سورہ منافقون کی آخری آیات بینات، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ جب موت آ جاتی ہے پھر وہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، پھر وہ مؤخر نہیں ہوتی، پھر وہ آپ کو 1 گھنٹے کا ٹائم نہیں دے گی، پھر آپ کو 15-20 منٹ کا ٹائم نہیں ملے گا، پھر اس کے ساتھ ساتھ
شعبہ حفظ القرآن کی کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا فضل ہے، اس کا بڑا احسان ہے، ہم الحمدللہ علی احسانہ ہی آنے والے چند دنوں میں باضابطہ طور پر شعبہ درس نظامی کا آغاز کر رہے ہیں۔ آپ سارے حضرات اس سلسلے میں دعا فرمائیں۔ داخلوں کا جو شیڈول ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک پہنچا دیں گے، اور اس سلسلے میں میری یہ گزارش ہے، جو کھاتے پیتے گھرانے ہیں، جو متمول حضرات ہیں، صاحب حیثیت جو گھرانے ہیں، وہ اس سلسلے میں کوشش فرمائیں کہ شعبہ درس نظامی کے لیے اپنے اس بچے کو آپ سیلیکٹ کریں جو بچہ انتہائی ذہین ہے۔ آپ نکھٹو بچوں کو مدرسوں میں بھیج دیں گے، اور یہ مدرسوں کا کمال ہے کہ وہ نکھٹو لوگوں کو بھی یہاں سے اٹھا کے سوسائٹی کا قابل اعتماد اور صاحب منصب شخصیت بنا دیتا ہے۔ یہ تو مدرسوں کا کمال ہے، لیکن آپ اگر کسی اچھے بچے کو، ذہین بچے کو آپ اگر شعبہ درس نظامی کے لیے وقف کریں گے تو یقین جانیے یہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بھی رضا اور خوشنودی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے۔